بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام جب مجھے دوسرے آسمان پر لے کر گئے تو میں نے اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہیں۔ تیسرے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایک ایسا خوبصورت شخص ہے جس کی شکل 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر جب وہ مجھے چوتھے آسمان پر لے کر گئے میں نے ان شخص کو دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ادھیڑ عمر کا ایک شخص سفید سر سفید بڑی داڑھی میں نے ادھیڑ عمر کے کسی شخص کو اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے گئے تو اس میں دیکھا کہ ایک گندمی شخص اونچے قد والا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر کا شخص بیت المعمور کے دروازے کے قریب کرسی پر تشریف رکھے ہوئے ہے۔ اس دروازے میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے روز تک پھر اس میں سے واپس نہیں آتے۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ مجھے لے کر جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمراہ لے کر ہر آسمان پر جاتے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تو پوچھا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آتی کیا بلوائے گئے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہاں۔ اس پر آواز آتی اللہ تعالیٰ اس بھائی اور دوست کو زندہ رکھے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا نماز بڑی ثقیل چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں اور درخواست فرمائیے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت پر سے بوجھ کم کر دے۔ چنانچہ میں واپس گیا اور اپنے رب تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھ پر سے اور میری امت پر سے بوجھ کم کر دیا جائے۔ پس 10 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر میں لوٹا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے مجھ سے پھر ویسا ہی کہا۔ میں پھر لوٹ گیا اور درخواست کی تو 10 اور کام کر دی۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب لوٹا تو وہ اسی طرح مجھ سے کہتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ جائیں اور رب تعالیٰ سے درخواست کیجیے حتیٰ کہ یہ تعداد روزانہ 5 نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک سے گزرا۔ انہوں نے پھر مجھ سے ویسا ہی کہا تو میں نے کہا میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس بار بار گیا اور درخواست کی یہاں تک کہ مجھے اب شرم آنے لگی ہے، چنانچہ اب تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پس ان نمازوں کو تم میں سے جو شخص ایمانداری سے ثواب کی نیت سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی تخفیف کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی اور ان کے کہنے کے مطابق واپس گئے، 10 نمازیں کم ہو گئیں، دوسری مرتبہ گئے اور کم ہو گئیں۔ اسی طرح جاتے رہے اور نمازوں میں کمی ہوتی رہی یہاں تک کہ 5 وقتوں کی ایک دن میں 5 نمازیں مقرر ہو گئیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار فرماتے رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر واپس جائیں اور مزید تخفیف طلب فرمائیے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کو آزما چکا ہوں، ان 5 اوقات میں بھی سستی کریں گے۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اتنی مرتبہ گیا ہوں اور اس قدر تخفیف طلب کی ہے کہ اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔
میں استعداد پر راضی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام سے آگے بڑھ گیا تو آواز آئی، میں نے بندوں پر اپنا فرض نافذ کیا، ہر نماز کو 10 گنا قبول کیا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر نماز فرض کی تو مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ وسلم کی امت کی نماز قیام، قرات، رکوع، سجود اور قعدہ پر مشتمل بنائی ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عبادت عرش سے تحت الثری تک کے تمام فرشتوں کی عبادت جیسی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیام سے ثواب قائمین، رکوع سے ثواب راکعین، سجود سے ثواب ساجدین، تحلیل سے تحلیل کہنے والوں کا ثواب ملتا رہے، ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ درجات عنایت فرماؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔